السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو معلوم ہو، آپ کے ذہن میں ہو، اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر نہیں کیے ہیں، اور اگر کر دیے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آج بہت ہی اچھی بات، آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان ہمیشہ مسلمان کو بھٹکاتا ہے، دین اسلام سے وہ پھیر دیتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی نیکی کرنے کا اگر ارادہ کرے تو اس کو بھٹکا دیتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو جائے تو اس کو وہ بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن شیطان کا پرپوتا جو حامہ نام ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر توبہ کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا؟ دوستو، بحیقی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ، ان کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی، بہت ضعیف آدمی جو ہے، وہ چل نہیں پا رہا تھا، لیکن اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی یعنی عصا کو لے کر ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ وہاں آ کر جو ہے حاضر ہوا، اور پھر کیا سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جو ہے جنوں کی جیسی لگ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس بوڑھا آدمی جو آیا تھا، اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، یعنی میرے باپ کا نام جو ہے ہیم ہے، اور میرے دادا کا نام لاقیس ہے، اور لاقیس کس کا بیٹا ہے؟ وہ ابلیس کا بیٹا ہے، یعنی میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ وہ آنے والا جو بوڑھا تھا، انہوں نے ایسا کہا، ایسا وہ بولا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں؟ تو وہ آنے والا بوڑھا نے کہا کہ ہاں 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے اس بوڑھا آدمی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جب تو نے بتا دیا کہ تم ابلیس کا پوتا ہو تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی میری ہے، تھوڑا بہت کم و بیش ہو سکتا ہے۔ حضور جن دنوں یعنی جس وقت قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، وہ اقلیمہ کی وجہ سے، اقلیمہ کو حاصل کرنے کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، یعنی اس وقت میں چھوٹا تھا، مگر بات کو میں سمجھتا تھا۔ اس بوڑھا آدمی نے ایسا کہا کہ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن بات کو میں سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، اور لوگوں کا جو ہے کھانا
وہ غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کریں. یعنی جو ہمارا کام تھا، میرے باپ دادا نے جو لوگوں کے اندر جو ہے وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا تھا، میں بھی اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر وسوسہ جو ہے ڈال لیا کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو. اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں. اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں. حضرت ہود، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں. ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا. اور اے نبیوں کے سردار، یہ اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرے، اگر تمہاری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے تو میرا سلام پہنچا دینا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا تھا. یا رسول اللہ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلام جو ہے آپ کے پاس پہنچانے کے لیے آیا ہوں، توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام جو ہے اس شیطان کا پوتا نے پیش کیا، پہنچایا. سو حضور، تو اس نے عرض کیا کہ حضور اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبانی حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں. آنے والے بوڑھا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کلام اللہ سے کچھ تعلیم دیجئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی سورہ اخلاص کیا نام کہتے ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق وغیرہ، اور اذا الشمس، سورہ اذا الشمس کورت تعلیم فرمائی. اور یہ بھی فرمایا کہ اے حاما، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شیطان کا جو پوتا تھا حاما، اس سے فرمایا کہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ملاقات کرتے رہنا. تم نے جو ہے کلام اللہ پڑھا ہے اور جو ہے توبہ کیا ہے، اس لیے آتے جاتے رہنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا، لیکن حاما کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر کبھی کچھ بیان نہیں فرمایا. خدا جانے کہ حاما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے. خلاصۃ التفاسیر صفحہ نمبر 170. بہیقی نے اس کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق ہم کو یہ ملا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الثقلین، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الکل ہیں، یعنی تمام کے تمام کے رسول ہیں. اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں جن و انس کی مرجع ہے، یعنی آنا جانا ہوا کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.